سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کے مطابق ذلت بے عزتی میں صدیاں بیت گئیں، 10 نسلیں غلامی اور ذلت میں لقمہ اجل بنی۔ خواب و خیال میں نہ تھا کہ 2 ارب مسلمان اب کبھی عزت و تکریم سے مستفید ہو پائیں گے۔ بروز بدھ ارض پاکستان کا ماحول دیدنی، ہر بندہ دوسرے بندے سے بغلگیر مبارک سلامت کے ڈونگرے برسا رہا تھا، جیسے 25 کروڑ پاکستانی ابھی ابھی ایرانی سرحدوں سے واپس آئے ہوں۔ اے عظیم ملک ایران، تمہارا یہ احسان کہ مسلمان ممالک کی سرحدیں تحلیل ہو گئیں، فرقے اپنا وجود کھو بیٹھے، سب یکجا ایران پر قربان ہو گئے۔ خوشی دوگنی، جنگ بندی ضرور، آبنائے حرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار، یعنی رزم ہو یا بزم۔ اب آئندہ جو جہاز گزرے گا $2 ملین نقد جمع کروائے گا، مطلب صاف ظاہر کہ ہر سال $20 بلین کی کمائی ایران کی ہوگی۔ خوشی یہ بھی کہ ابھی جنگ ختم نہیں کہ قطر اور عمان نے امریکی افواج کو حکم سفر دے دیا۔ امریکی بحری ففتھ فلیٹ جنگ شروع ہوتے ہی بحرین ہیڈ کوارٹر خالی کر کے خلیج فارس سے دور دراز بحر ہند میں ہزاروں میل دور پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، جبکہ سعودی عرب نے کمال مہارت سے امریکیوں کو ایرانی میزائلوں اور اڈوں کا تڑنے والا بنایا۔ ایک خوشی یا حاصل حصول کہ امریکہ کے روایتی ہتھیار 13,000 حملے ایران کا کیا بگاڑ پائے۔ ایران نے اسرائیل کو سود کے ساتھ دگنا واپس کیا۔ ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 3 جنہوں نے اسرائیل کے لوہے کے گنبد آئرن ڈوم کو چھلی کر کے رکھ دیا۔ خرم شیر، فتح 2، شجیل، امات، کلائیڈو، ہیکل کروز میزائل آزادانہ برستے رہے، حتیٰ کہ اسرائیل کے نیوکلیئر ذخیرے سے چند سو میٹر پر نشانہ بنایا۔ اسرائیل اگر تباہ نہیں ہوا تو ایران کا گیم پلان ہی یہی تھا کہ جنگ کو پھیلانا نہیں تھا، ایرانی حکمت عملی سے حدود و قیود میں رکھنا تھا۔ عارضی جنگ بندی ضرور، اسرائیل نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ صدر ٹرمپ پر منحصر کہ وہ اسرائیل کو لگام دے پاتے ہیں یا نہیں، وقت بتائے گا۔ عارضی جنگ بندی کیسے قائم رہتی؟ 11 اپریل کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور اسٹیو وٹکاف کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ساتھیوں سمیت اسلام آباد میں ہوں گے۔ 7 فروری کو صدر ٹرمپ کے پاس محدود آپشنز تھے، جن میں سے ایک کو چننا تھا: فوجی شکست قبول کریں یا جنگ کو جاری رکھ کر تاریخی ذلت کو امریکہ کے ماتھے کا جھومر بنائے۔ صدر ٹرمپ نے فوجی شکست کا انتخاب کیا۔ دنیا میں 3 بڑی طاقتیں امریکہ، چین اور روس بدرجے اتم موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ جنگ بندی ممکن ہوئی۔ طاقتور چین اور روس کا کردار اہم وجہ بنا۔ دونوں طاقتوں نے اپنا آپ دکھایا اور اسرائیل اور امریکہ کو جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کی وارننگ دی۔ یقیناً چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن نے اندرون خانہ صدر ٹرمپ کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے پر اکسایا ہوگا، ساتھ ہی ایران کو آمادہ کیا ہوگا کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی قبول کرے اور امن فریم ورک پر بات چیت شروع ہو۔ خوش آئین اتنا کہ مستقل امن قائم ہوا تو ضامن چین اور روس ہوں گے۔ حتمی رائے کہ آنے والے وقتوں میں مغربی ایشیا کا سرخیل ایران ہوگا۔ ایران نے یہ جنگ جیتی کیسے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ جنگ کیسے ہاری؟ دور کی کوڑی لانا اور اپنا فلسفہ دکھانا ضروری۔ چند عرصے سے چین، روس، پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عرب ایک صفحے پر ہیں۔ تجزیہ کر لیں ایران نے یہ جنگ کیسے جیتی۔ پچھلے 4 کالموں میں سرحد سے لکھا ایران کی طاقت اس کی بنیادی حکمت عملی میں پوشیدہ کہ ایران کے لیے یہ بقا کی جنگ تھی۔ ایران کا پہلا ہتھیار آنن فانن آبنائے حرمز پر قبضہ بند کر کے ایک دنیا کو 22% تیل اور دیگر لوازمات سے محروم کر دیا۔ آبنائے حرمز کی بندش نے صدر ٹرمپ کو ذہنی توازن سے محروم کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان آیا کہ وہ ایرانی پلوں اور بجلی گھروں پر بمباری کریں گے اور نیو یارک ٹائم کے مطابق پوری ایرانی تہذیب کو 7 اپریل کو 12 بجے سے پہلے ملیا میٹ کر دیں گے، تہذیب مٹا دیں گے۔ خیال تھا کہ ایرانی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ دھمکیوں کا لامتناہی سلسلہ غلیظ زبان اور گالم گلوچ تک آن پہنچا۔ 7 اپریل کو پتھر کے زمانے میں پہنچانا عزم صمیم بنایا تو تاثر کے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ممکن تھا۔ قوی امید تھی 19 کروڑ ایرانی ٹانگیں لڑکھڑا کر مارے ڈر کے پورا ایران اوندھے منہ گر پڑے گا۔ بھلا کس تہذیب سے واسطہ؟ خوف زدہ ہونے کے بجائے ایرانی نوجوان، مرد اور خواتین بڑی تعداد میں گھروں سے باہر ہر بڑے پل اور ہر بڑے بجلی گھر جانب امٹ آئے، انسانی جانوں کی زنجیر بنائی، بموں کے منتظر تھے۔ انسانی تاریخ نے ایسا منظر شاید پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ صدر ٹرمپ نے جب انسانی زنجیر کے ویژولز دیکھے تو ہوش ٹھکانے فیلڈ مارشل آصم منیر کو فون کیا اور فوری جنگ بندی کے بندوبست کی درخواست کر ڈالی، اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یقیناً کرنا ہوگا کہ ایران نے یہ جنگ کیسے جیتی
तरक्की के बरसों कौमी तालीम का हिस्सा बने। हिकमत अमली के लिहाज से ईरान ने 3 सतहों पर गैर मुतनासिब एसिमेट्रिकल जंग की भरपूर तैयारी कर रखी है, यानी स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल और टेक्निकल। हर 3 लेवल की तैयारी थी। स्ट्रैटेजिक सतह पर ईरान ने अमेरिका और इसराइल के अंदर मौजूद खतरात की निशानदेही कर रखी थी। ऑपरेशनल सतह पर इसने GCC की कौमी सरजमीन पर अमरीकी अड्डों को लाहा खतरात की नक्शा साजी की। हिकमत अमली की सतह पर ईरान ने असला, मिसाइल, ड्रोन्स की मकामी पैदावार में खुद किफालत को यकीनी बना रखा था। चीन और रूस की भरपूर हिमायत हासिल थी। चीन के बिडोस कंस्टिलेशन सिस्टम 3 जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस था। ये कसीर सतही तैयारी इसराइल तैयारी से बिल्कुल मुतजाद, जिसकी जंगी हिकमत अमली का बहुत ज्यादा इन्हिसार अमरीकी हिमायत पर था और अमरीका सिर्फ तकनीकी जंग से वाकिफ था। सदर ट्रंप का ख्याल कि 28 फरवरी को जैसे हजारों हमले होंगे, 2 दिन बाद ईरानी हुकूमत खत्म और अमरीका का तसल्लुत कायम हो जाएगा। आबने हुर्मस अमरीका के कब्जे में और ईरानी तेल वेनेजुएला के तेल पर सोने पर सुहागा। टैक्टिकल जंग, एक मुसलसल लंबी और थका देने वाली जंग। कई महीनों का तसलसल दरकार था। अमरीका तैयार नहीं था। चुनाचा सदर ट्रंप के पास जंग खत्म करने और 10 नुकाती अमन मंसूबा कबूल करने के अलावा कोई चारा न था। उम्मत मुस्लिमा ईरान की ममनून के जमीनी खुदा को नीचा दिखा दिया। बिलफर्ज महाल जमीनी जंग तक नौबत पहुंचती तो अमरीका के पास पूरे खित्ते में 70-80 हजार फौजी, जबकि ईरान के पास 10 लाख सरबकफ फौजियों का जम्मे गफीर और पुष्ट पर 1 करोड़ ईरानी सर कटाने के लिए बेकरार। बहुत बड़ा फर्क था। ईरान जीत गया, अमरीका हार गया।